آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں۔ اسی جنگل میں ایک چھوٹے سے گھر میں دو پکشیوں کا جوڑا رہا کرتا تھا۔ یہ دونوں پکشی بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس کی پتنی بہت ہی لالچی ہوتی ہے۔ وہ اپنے پتی سے ہر وقت کہتی ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا کرو، اور میرے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، مجھے اس طرح تنگی میں رہنے کا عادت نہیں ہے۔ وہ اپنے پتی کو ہر وقت زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے بارے میں تلقین کرتی رہتی ہے، کیونکہ اسے شہنشاہ کی طرح رہنے کا بہت شوق تھا۔ اس کا پتی تو اتنا زیادہ نہیں کما پاتا تھا، وہ تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس پکشی کی آمدن تو بالکل کم تھی۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹے سے ڈھابے پر اپنا چھوٹا چھوٹا راشن پانی رکھا تھا۔ اس کی اتنی آمدن نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما کر اپنی پتنی کی خواہشوں کو پورا کر سکے۔ آج کل اس ڈھابے کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ پکشی بہت زیادہ پریشان تھا اور اس پہ لوگوں کے قرض بھی چڑھ چکے تھے۔ وہ ایک ندی کے کنارے جا کر بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے، ارے کیا کروں، اس بار پکشیوں کے قرضے بھی مجھ پر بہت ہیں۔ اتنے میں وہاں ندی سے ایک پری سامنے آتی ہے۔ ارے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ارے تم اپنا مسائل مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر ٹنا اس پکشی کو اپنے گھر کے سارے معاملات کو بتاتا ہے۔ پری سب کچھ سن کر کہتی ہے، ارے کیوں پریشان ہو رہے ہو، میں تمہیں ایک خزانے کا باکس دوں گی اور یہ لے جاؤ، اور آج کے بعد تمہاری ساری غریبی ختم ہو جائے گی۔ ٹنا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس پری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ ٹنا پھر اسے لے کر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی پتنی کو وہ سونے کا بھرا ہوا باکس دکھاتا ہے۔ ارے یہ کہاں سے لائے؟ ارے یہ مجھے ندی کے کنارے ایک پری نے دیا ہے، میں آج بہت پریشان تھا، اس نے میری پریشانی دیکھتے ہوئے یہ مجھے سونے کا باکس دیا ہے اور کہا ہے آج کے بعد تمہاری غریبی ختم ہوگی ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ بے وقوف پتنی صبح اٹھ کر اپنی ساری دوستوں کو بتاتی ہے کہ ہمیں ایک پری نے خزانے کا باکس دیا ہے۔ یہاں پیچھے بیٹھے ایک کالو کوا بھی سن رہا ہوتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی جنگل میں چوریاں کرتا تھا، اور جب اس نے یہ سنا تو دوسرے دن وہ آ کر وہ سونے کا ڈبہ اٹھا کر لے اڑتا ہے۔ جب اس کے گھر کو آ کر دیکھتی ہے کہ وہاں سونے کا باکس ہی نہیں ہوتا۔ ارے یہ کیا، ہمارے سونے کا باکس کہاں گیا؟ ارے اب کیا کریں گے؟ ارے مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے ان پکشیوں کو بتا دیا۔ ارے تم بالکل پاگل ہوگی ہو، ارے کیوں تم نے ان پکشیوں کو بتایا؟ انہی میں سے کسی نے ہمارے گھر سے چوری کی ہوگی۔ نہیں، وہ میری بہت پکی سہیلیاں ہیں، وہ بالکل چوری نہیں کرتی ہیں، یہ کسی اور کا کام ہے۔ اچھا اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب آرام سے بیٹھ ہی جاؤ۔ ارے نہیں، تم دوبارہ اس پری کے پاس جا کر سونے کا باکس لے آؤ۔ اس کا پتی تو نہیں جاتا، لیکن وہ خود جا کر اس پری سے کہتی ہے، ہمارے سونے کا باکس چوری ہو گیا ہے، ہمیں ایک اور باکس دو۔ پھر پری اسے ایک سونے کا ایک اور بڑا باکس دیتی ہے۔ ارے پری، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے ٹنی، شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم یہ باکس لے کر گھر جاؤ۔ ٹنی وہ باکس لے کر گھر آ جاتی ہے اور ٹنی سے کہتی ہے، دیکھا
میں نے کیسے اس پری سے باکس لے آئی ہوں؟ تمہیں کہا تھا تم نہیں جا رہے تھے۔ دیکھا کیسے پری نے مجھے وہ سونے کا بھرا ہوا دوبارہ سے ڈبہ دیا۔ ارے چلو اچھا ہو گیا ہے اگر تمہیں یہ ڈبہ دے دیا ہے، ہم پھر سے امیر ہو گئے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم پھر سے امیر ہو گئے ہیں۔ چلیں اب ہم شہر میں جا کر اپنا گھر بناتے ہیں، گاؤں سے ہم چلے جاتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ نہیں، گاؤں میں نہیں رہیں گے، ہم شہر میں ایک بڑا اپنا گھر بنائیں گے۔ پھر ٹنی نے شہر میں ایک بڑا سا بنگلہ بنا لیتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شہر میں ایک خوبصورت سا اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے ہمیں اس پری کے پاس جا کر ایک اور سونے کا ڈبہ مانگ لینا چاہیے اور تھوڑے سے ہم اور زیادہ امیر بن جائیں گے۔ ارے نہیں نہیں، اب ہم اس پری کے پاس جا کر ڈبہ نہیں مانگیں گے، جو ہمارے پاس ہے بہت ہے۔ ٹنی اس کی بات نہیں مانتی اور وہ خود ندی کے کنارے جا کر پری سے ایک سونے کا ڈبہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سے وہ ڈبہ سونے کا پہلے والا چوری ہو گیا ہے۔ پری اسے ایک اور سونے کا ڈبہ دے دیتی ہے۔ اسی طرح وہ ٹنی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس طرح کچھ دن اور گزر جاتے ہیں۔ دوبارہ پھر وہ جاتی ہے اس پری کے پاس سونے کا ڈبہ مانگنے۔ اس بار پری کہتی ہے، تم گھر جاؤ، تمہارے گھر پر ہی سونے کا ڈبہ ہوگا۔ جب ٹنی اپنے گھر واپس آتی ہے، اس کا تو پہلے والا نہ بنگلہ ہوتا ہے اور نہ ہی خزانے کے کچھ ڈھیر۔ ارے ٹنی، تم نے لالچ کی، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھو جو خزانہ ہمارے پاس تھا وہ بھی چلا گیا، اب اسی جھونپڑی میں گزارا کرو پھر سے۔ یہ سن کر اس کی تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا کر دیا میں نے اپنے ہاتھوں ہی سے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہا تھا نا لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ کہانی اگر اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، تو ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔